ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے والے نے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اخلاق، چرتر، ویوہار کیسا تھا؟ تو اما جان نے فرمائی کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیونکہ قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. کان خلق القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی پورا قرآن تھا. جس طرح اللہ نے ایک نیک بندے کی صفت کو قرآن میں ذکر کیا، ساری صفتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں پائی جاتی تھی. قرآن نے کہا کہ کفار و مشرکین جو گستاخان اسلام ہیں ان سے بھی کیسے چلے؟ کہا بے علموں سے، بے غیرتوں سے اس طرح چلو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں تم ان کو بھی برا بھلا مت کہو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ وہ تو جاہل ہیں، ان پڑھ گوار ہیں. وہ لوگ اپنی جہالت، لا علمی کی وجہ سے جو ہے الٹا اللہ کو ہی برا بھلا کہہ دے. تمہارا خدا تو ایسا ہے ایسا ہے، تو ہمارے میں نقص نکالنے لگے. اور جس انسان میں نقص نہ ہو تو وہ تو انسان ہی نہیں. آپ کسی کی صورت، کسی کے حلیے کی طرف مت جائیے. آپ خود قرآن کریم کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے. قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجیے، دوسرے کو بتائیے. ایمان پر ایمان والوں کا، قرآن پر ایمان ہے ایمان والوں کا، یہ حق ادا کیجیے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، رات دن ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ابھی تک قرآن کو ہم صحیح سے نہیں پڑھے، نہیں سمجھے. کتنا سمجھیں آپ قرآن کو؟ کتنا سمجھے آپ؟ صرف زبان سے آپ کہہ دیتے ہیں ہاں ہم سمجھ گئے. ارے یہ تو شیطان مردود ابلیس وہ کہتا تھا کہ میں سب جان لیا، سب سمجھ گیا. یہ اپنے آپ کو جو ہے بڑا بتانا، یہی ابلیس شیطان کی سب سے بڑی غلطی ہے. ابلیس شیطان کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کہنا، انا خیر، میں تو بہتر ہو گیا. نہیں، تو کوئی بھی اپنے آپ کو بہتر نہ کہے، نہ سمجھے. بہتر، اچھا اور اپنے آپ کو میں کہنے والا، خود کہنے والا، خدا کہنے والا صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جس نے ہر ایک کو بنایا، ہر ایک کو بنایا، ہر ایک. اس کو کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جہاں یہ سب کچھ رک جائیں گے، اس نے اس کو بنایا، 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 اور جہاں ختم ہو جائے گا کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہی تو اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول جب کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی تھا. آخر جب کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، تب بھی رہے گا. ظاہر سب پر ظاہر ہے. اپنے دلائل اور حقانیت کے اعتبار سے وہ اپنا بیان صاف کر چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے. باطن چھپا ہوا، اوجھل کسی کو نظر نہیں آتا. تو اللہ کی صفت وہ اللہ کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین کے 99 نامے ہیں، ایک کم 100. اس کو جانو کیا اس کا ارتھ ہے، اس کا ترجمہ ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے.
سمجھنے کی۔ آج مسلمان کو صرف اس بنا پر کافر کہتے ہیں، اس بنا پر مشرک کہتے ہیں۔ ذرا سی کمی دیکھ لیا، ارے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے وقت، سلام کے وقت بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے، کھڑے نہیں ہو رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ بات ناپسند ناگوار تھی، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مجلس میں ہوتے تھے بیٹھے ہوئے، مسند احمد کی روایت منتخب میں بھی ہے، بہت مشہور کتاب ہے، کسی سے جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ کتاب، دیکھ لیجئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لاتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب کے سب کھڑے ہو جائیں۔ ہاں کوئی ایک آدمی کھڑے ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کوئی حرج نہیں تھا، اور تعظیم کرنا بھی یہ جو ہے سنت ہے، ثواب ہے، لیکن اس طرح سے تعظیم کرنا جس طرح اللہ کی عبادت کے لیے ہم کرتے ہیں کہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ رکوع سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر جھکا کر، نظر ٹکا کر، تو یہ صرف ایسے شایان شان تعظیم صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو سجدے کیے تھے ان کے ماں باپ بھائیوں نے، تو ایک ساتھ ادبانہ اور تعظیمانہ سجدہ کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سجدے کو حرام کر دیا، کیونکہ لوگ اس کو عبادت میں نہ سمجھ لے کہ یہ عبادت کرنے لگے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سجدے کو حرام کر دیا۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کیا کر دیے، ممانعت کر دیے۔ تو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز جیسے عظیم الشان عبادت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو درود سلام سب سکھائی، اس میں بھی جو درود سلام نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوگی، یہ 100% بات ہے بھائی، کہ جس نے نماز میں آخر میں تشہد اور درود شریف میں درود ابراہیم ہے، عطیات میں سلام پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر درود، پھر دعائے معثورہ، یہ سب اگر نہ پڑھے تو نماز ادھوری ہے، بالکل ادھوری ہے۔ تو وہاں تو ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جہاں کھڑے ہونا ہے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ خطبہ میں دیکھو کھڑے ہو کے پڑھنا ہی سنت ہے، بیان دیں گے کھڑے ہو کر، تو ایسا تو نہیں ہے کہ درود سلام پڑھے وہاں پہ جب بیان کے دوران تو وہ بیٹھ جائے، ناممکن ہے۔ تو جہاں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، روضہ اقدس میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ تو یہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو کہہ دیے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلانا ہے اکرامان، اور پھر سب کے سب ایک ساتھ یہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے کہ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو، اس طرح کے کہنا، اور دوسرے کو کافر کہہ دینا، جو یہ نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہو گیا۔ یہ تو کیا کہیں، لوگوں کے اندر اس طرح کے خیالات بنانا اپنی طرف سے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جو ہے کھڑے ہو کے درود پڑھنا سلام پڑھنا حرام ہے، کہا کوئی نہیں کہا، ہم تو اس کو ادب بھی مانتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو کافر کہہ دینا، گستاخ رسول کہہ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی علامتیں بتائی، نشانیاں بتائی۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں، پیشن گوئی کہنے کی اجازت دیے، عطا کیے، علم دیے، لیکن قیامت کا پورا علم وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کب آئے گی، کتنا وقت بچا ہوا ہے،
اس کا ٹھیک ٹھیک علم اللہ ہی کے پاس ہے. جس کا علم کامل ہے، جس کے علم کے آگے کسی کے علم کی مثال نہیں ہے، جس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ خود سراپا عالم ہے. جو کچھ بھی سب کو معلوم ہو رہا ہے وہ اسی کے عطا سے معلوم ہو رہا ہے. تو وہ اللہ ہے، علیم الحکیم ہے. اللہ رب العالمین اللہ ہے. اللہ کو اللہ ہی کی طرح پوجو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، حبیب، نبی، پیغمبر، محبوب رب، رحمت للعالمین، ختم انبیاء، اس طرح سے ان کو پوچھو، ان کو مانو. سید الانبیاء، سید الناس، اور تمام مخلوقات میں افضل، اس طرح مانو بھائیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز کسی کے نہیں دیکھی، ان کے روزے جیسے کسی کے روزے نہیں، ان کے بول جیسے کسی کے بول نہیں. سب سے بالا، بہتر، برتر، افضل، اعلیٰ ہمارا نبی، اس لیے کہ سب نبیوں پر ممتاز ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس چیز کی خوبی پرشنسا کی، تعریف کی؟ کیا نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات کے؟ بالکل ظاہر بات ہے، یہ تو ہے ہی ہے. لیکن تعریف ایک چیز کی ایک دم ڈٹ کے کیے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز کی تعریف ایک دم ڈٹ کے کیے، اور کہا سورہ قلم کی آیت میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب، ہم نے آپ کے اخلاق کو، ویوہار کو، چرتر کو، آپ کے جو معاملات، اخلاقیات ہے، اس چیز کو ہم نے اتنا عظیم کیے، اتنا بہتر کیے کہ ایسے عظیم میں اخلاق کسی اور کو نہیں کیے بہت سب کو کیے، لیکن آپ سے بہتر کسی کو نہیں کیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ خود تعریف کر رہا ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو، تو اس نبی کے امت ہے. نبی ہم جیسے نہیں ہیں کہ ہم کہہ دیتے اتنے آسانی سے ہم جیسے ہی ہیں نبی. بالکل غلط بات ہے. ارے وہ اللہ کے رسول ہے، ان کو طاقت اللہ نے اتنی دی ہے کہ اگر اپنی طاقت دکھاتے تو طاقت کی بنا پر اسلام کو ایک ہی ساتھ میں پھیلا دیتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی نہیں کیے، خود تلوار سے جو ہے جلدی جنگ یہ سب کچھ نہیں کیے. پہلے تو خود مار کھاتے رہے، پتھر پڑتے رہے، گالیاں کھاتے رہے، نماز میں کوڑے ڈالتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. طاقت نہیں دکھائی. طاقت دکھاتے تو پہلے سے طاقت دکھا دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت طاقت دیے تھے اللہ نے. طاقت کے بنا پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو نہیں پھیلائے. اتنی طاقت تھی کہ 40 جنتوں کی طاقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے عطا کیے.